لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارکہ ہمارا موضوع ہے ہمیں دوست کیسے بنانا چاہیے۔ یعنی عموماً زندگی میں انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں کسی نہ کسی کو، ہر ایک کو کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، کسی نہ کسی انسان کی حاجت ہوتی ہے اور دنیا میں انسان دوست بناتا ہے۔ ہم فقہاء کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو دوست ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دوست جو ہے بندے کا جنت کا بھی ساتھی ہے، جہنم کا بھی ساتھی ہے۔ یعنی دوست ایک ایسا ہے کہ اسے جنت میں بھی لے کر جا سکتا ہے، جہنم میں بھی لے کر جا سکتا ہے۔ اچھا دوست ہوگا تو جنت میں لے جائے گا، برا دوست ہوگا تو اسے جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی ہمیں اچھے دوست بنانے چاہیے، برے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں علماء کرام نے لکھا کہ برے دوست سے، یعنی ایک بھیانک سانپ ہوتا ہے، زہریلا سانپ، اس سے بھی برا دوست ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر خراب ہے۔ یعنی ایک بھیانک سانپ ایسا ہے کہ جس نے ڈس لیا، کاٹ لیا، بندہ مر جائے گا۔ اب برا دوست جو ہے یہ اس سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ کاٹ لے گا، بندے کی جان جائے گی زیادہ سے زیادہ۔ جب برا دوست اپنی چال چلے گا، اسے اپنی صحبت میں بٹھائے گا اور تو اتنا بگاڑے گا کہ اس کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ جب مرتے وقت کسی کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی، یعنی اس کو کلمہ نصیب نہ ہوا، تو اب پتہ نہیں آگے کیا بنے گا۔ یعنی بندہ مومن ہو کر مرا تو جتنا گناہ گار ہے، جتنا خطا کار ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، حضور نے فرمایا وہ جنت ضرور جائے گا۔ جتنا گناہ گار ہے، اگرچہ کبھی نماز پڑھی نہیں، کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے بخشنے والا غفور الرحیم ہے، یعنی اسے اس کے گناہوں پر عذاب دے یا بخش دے، لیکن عذاب بھی ملا، جنت میں جائے گا ضرور، سزا اپنی کاٹ کے پھر جنت میں جائے گا۔ اور اگر ایمان ہی نہ رہا، کلمے پر موت ہی نہ آئی، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ مرتے ہی قبر میں اس کا عذاب شروع ہو جائے گا اور قیامت تک قبر میں عذاب کھاتا رہے گا اور قیامت کے بعد جہنم میں چلا جائے گا۔ یعنی برا دوست اتنا خطرناک ہے، اگر اس کی وجہ سے ایمان چلا گیا تو کلمہ نصیب نہ ہوا تو آخرت بھی برباد ہوگی، دنیا بھی برباد ہوگی۔ ایک آدمی کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ مر رہا تھا، مرتے وقت کسی نے کلمہ پڑھنے کو کہا تو اس کی جو دوستی تھی نا شرابیوں کے ساتھ تھی، شراب پیتا تھا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ کسی نے کہا مر رہے ہو، آخری وقت کلمے کی تلقین کی جاتی ہے ہر ایک کو، جس کی آخر میں روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، جو بیٹھے ہوتے ہیں اس کو کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اب لوگوں نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس کا آخری وقت تھا، اب وہ دوستوں کو کہنے لگا تم بھی پیو میں بھی پیوں، اتنا کہا کہ وہ مر گیا۔ یعنی اس کی آخری تمنا بھی شراب پینے کی تھی، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے دوست جو تھے وہ برے تھے، دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، بری صحبت کی وجہ سے اس پر اثر آ گیا، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے، صحبت جو ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ یہاں تک سمجھدار لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ایسا بنا کر رکھو، اپنی عادت اخلاق کردار کو اچھا بنا کر رکھو، کیونکہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ تجربے کار لوگ جب آپ کو دیکھیں گے نا تو آپ کی عادت سے آپ کی نسلوں کو بھی پہچان لیں گے، لگتا ہے یہ اس نسل سے ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ فرمایا اپنے عادت کو، اپنے اخلاق کو، تجربے کو اچھا رکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، مرنے کے بعد وہ اچھے لوگ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔
برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، ان کی دوستی تب تک ہی ہے جب تک تم زندہ ہو، اس کے بعد وہ اپنے کام پر چلے گئے، تمہیں بھول گئے، نہ کبھی احسان ثواب کیا، نہ کبھی دعا کی۔ لیکن اچھا دوست ہوگا ہمیشہ دعا کرے گا۔ داتا علی اجویری فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف الموجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مکہ المکرمہ میں ادھر طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے، میرے دوستوں کو اچھا بنا دے، نیک بنا دے۔ اب کسی نے دیکھا تو یہ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہا، لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے، اپنے دوستوں کے لیے مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا بنا دو، ان کو نیک بنا دو۔ کسی نے پوچھا کہ تم اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتے؟ جی ہاں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم اپنے لیے کہو۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ جو حالت ہے، یہ جو علاقہ ہے، یہ جگہ ہے، اس جگہ پر ہوں میں نیک ہوں، اس جگہ پر گھوم پھر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، میرے سارے دن ایام وقت عبادت میں گزر رہا ہے، ادھر سے جب پلٹ جاؤں گا واپس دوستوں کے پاس جاؤں گا، اگر یہ دعا قبول ہو گئی، دوست اچھے ہوں گے، جس طرح میرے دن ادھر عبادت میں گزر رہے ہیں وہاں بھی دوست مجھے عبادت میں گزرنے دیں گے، یعنی اچھے نیک بن جائیں گے تو مجھے بھی نیک بنا دیں گے۔ اگر وہی برے بن گئے، وہی برے ہوں گے جو میری عبادت کے دن ادھر ہیں، ادھر تو کوئی نیکی کر ہی نہیں سکوں گا۔ اگر میں نے ان کو نماز کو کہا، وہ کہیں گے کل پڑھ لیں گے، آج چلتے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے، برے دوست ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت دوستوں کو لے کر کرکٹ کھیلنے چلے گئے، پتہ نہیں کدھر کدھر چلے گئے۔ یہ برے دوست، اگر اچھے دوست ہوں گے تو نماز کے لیے مسجد میں لے آئیں گے۔ برے دوست دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں، آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اچھا دوست جو ہے تمہارا سب سے زیادہ خیر کا اچھا دوست ہے، اچھا دوست بناؤ، برا دوست نہ بناؤ۔ برا دوست تمہیں دنیا میں بھی برباد کر دے گا، آخرت میں بھی برباد کر دے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرناک دوست حریص ہوتا ہے، دنیا کا حریص، لالچی۔ فرمایا اس سے ہمیشہ ہی بچو۔ اگر دوست نہیں بھی ہے، اس کی صحبت بھی اختیار نہ کرو، یعنی کسی کا پتہ ہے کہ یہ بندہ صرف لالچی حریص ہے، فرمایا اس کے پاس بھی قریب نہ جاؤ۔ ایک آدمی تھا، ایک مجاہد تھا، بہت زیادہ طاقتور تھا، اس سے کفار لڑنے کے لیے آتے تھے تو ہر ایک کو پچھاڑ دیتا تھا، یعنی کوئی کبھی اسے ہرا نہیں سکتا تھا، پورے معاشرے میں، قبیلے میں اس سے طاقتور نہیں تھا، اس کے ذریعے اسی پوری بستی میں اسلام زندہ تھا، یعنی وہ تھا تو ادھر کوئی کفار نہیں تھے، کافر مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب بھی اس کو باندھ کر لے جاتے، یعنی سازشیں کر کے بہت سارے مجمع میں آتے، اس کو لے جاتے، اللہ نے اسے اتنی طاقت دی تھی یہاں تک کہ وہ اس کو رسیوں میں باندھ دیتے تو وہ بھی توڑ دیتا تھا۔ اللہ نے اسے اتنی طاقت دی تھی، ان کو بھی توڑ لیتا تھا۔ سارے لوگ جو تھے وہ حیران تھے، پریشان تھے کہ آخر اسے کیسے ہرائیں، اسے ہم باندھ لیتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، پھر بھی اللہ اکبر کہتا ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا تو بیوی کو کہنے لگا کہ یہ آدمی جتنی کوشش کر لیں نا مجھے ہرا نہیں سکتے، جتنے فولاد کے ساتھ مجھے باندھ لیں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے میں ان کو توڑ سکتا ہوں۔ لیکن اس آدمی کے بال بڑے تھے، لمبے تھے۔ اپنی بیوی کو کہنے لگا ایک چیز ہے، اگر مجھے اپنے بالوں سے باندھ دیا گیا نا پھر میں ان سے نہیں چھوٹ سکتا، دنیا کی کوئی رسی ہو، کوئی زنجیر ہو، میں ان کو توڑ سکتا ہوں، اگر یہ بال ہیں جو مجھے ان کے ساتھ باندھ دیا گیا نا کبھی میں ان کو توڑ نہیں سکتا، پھر میں ہار سکتا ہوں کہ وہ مجھے ہرا سکتے ہیں۔ اب وہ جو بیوی تھی نا اسے کافروں نے لالچ دی، وہ لالچ میں آ گئی، پیسے والی حریص تھی، ان کو لوگوں نے پیسہ دیا، اس کو حریص بنا دیا، وہ لالچ میں آ گئی۔ جب رات کو شوہر کے ساتھ سویا تو اس کے ہاتھ پاؤں جو تھے، ہاتھ تھے، اس نے باندھ دیے اس کے بالوں کے ساتھ، یعنی اس چار پائی پر اپنے شوہر کو اپنے اس کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا، اور کافروں کو کہا کہ میں نے اس کو باندھ دیا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ جب مجھے اپنے بالوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تو میں ان کو توڑ نہیں سکتا، ہر چیز توڑ سکتا ہوں، ان کو توڑ نہیں سکتا۔ جب یہ جکڑ چکا تھا تو تب وہ سارے کافر آئے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اگر بیوی وفادار ہوتی، نیک ہوتی، یعنی پرہیزگار ہوتی، لالچی نہ ہوتی تو یہ کبھی نہیں مرتا، کبھی نہیں مرتا، اگر وہ حریص دنیا کی لالچ میں نہ آتی۔ تو اس لیے کہا گیا، امام غزالی فرماتے ہیں رشتہ بھی ادھر کرو، بیوی بھی وہی رکھو جو نیک ہو، بیوی بھی وہی لو جو نیک ہو، کہ ایسی نہ ہو کہ حریص ہو، جتنا کما کر ہو پھر بھی کہے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے لیے کیا گیا۔ فرمایا امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر بیوی حریص ہے تو یہ بھی آپ کو مرا سکتی ہے،
اب وہ اتنا بہادر، اتنا دلیر، اتنا طاقتور تھا کہ لوہے کے ساتھ باندھ دیتے اس کو بھی توڑ دیتا، لیکن اس نے بیوی کو بتا دیا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی بے وفا نکلے گی، مجھے ہی مرا دے گی دشمنوں کے ہاتھوں۔ بیوی کو بتایا تو اس لیے مر گیا، بیوی حارث تھی۔ اس لیے برا دوست جو ہے وہ خطرناک، اس زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک نقصان دہ ہے۔ سانپ ڈس لے گا آدمی کی جان جائے گی، لیکن برا جب ڈسے گا ساتھ ایمان بھی جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لالچی آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کی صحبت میں کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے شریعت کے مسائل سکھائیں، علم سکھائیں، میں آپ کی خدمت میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت سے اس کو پہچان لیا کہ یہ حریص ہے، یہ لالچی ہے، یہ نیک ہے نہیں، بظاہر نیکی کے لیے آیا ہے، یہ حریص ہے، لالچی ہے، لیکن آپ نے انکار نہ کیا، فرمایا بیٹھ جاؤ میری صحبت میں۔ آپ نے اس کو علم دین پڑھایا، سکھایا، شریعت کے مسائل سکھایا، تو ایک مرتبہ کہا کہ چلو سفر پر چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ چل پڑا تو آپ کے ساتھ 3 روٹیاں تھیں۔ راستے میں آپ نے ایک روٹی اس نے کھائی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی۔ اب ایک روٹی بچ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر روٹی رکھ کر نہر پر چلے گئے وہاں پانی پینے کے لیے۔ نہر قریب چل رہی تھی، پانی پیا تو جب واپس آیا تو وہ روٹی غائب تھی۔ اب وہ حریص لالچی تھا، جھوٹا فراڈی تھا، اس نے وہ روٹی چھپا لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، فرمایا جو تیسری روٹی تھی کہاں ہے؟ اب اس نے کہا مجھے کیا پتا، مجھے خبر نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے کہ کہاں چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تو جان لیا تھا پہلے ہی یہ حریص لالچی جھوٹا فراڈی ہے، تو آپ پہچان گئے اس نے چھپا لی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے چلے تو ہرنی جا رہی تھی، تو اس کے ساتھ 2 بچے تھے، تو ایک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا اپنی طرف۔ جانور بھی نبیوں کی باتیں سنتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جانور ہے، کبھی انسان ہے جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، نبی کی بات نہیں مانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا تو ہرنی کا ایک بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، تو آپ نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھایا، جو دوسرا تھا اس دونوں نے مل کر کھایا۔ بعد میں آپ نے وہی ہڈیاں اکٹھی کی اور ان کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ تو وہ جو ہرنی کا بچہ تھا وہ کھڑا ہو گیا، یعنی ہرنی کی چھوٹی بچہ تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آدمی کو فرمانے لگے اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے، بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے معجزہ دیکھا لیکن پھر بھی کہنے لگا مجھے پتہ نہیں کہاں ہے، میں نہیں جانتا تیسری روٹی کہاں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے چلے گئے تو دریا آ گیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے گئے، یعنی ان کا پاؤں گیلا نہیں ہوا، دریا پار کر لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آدمی یہ بتا تجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے بتاؤ تیسری روٹی کہاں ہے؟ تب بھی وہ آدمی کہنے لگا مجھے خبر نہیں ہے، لالچی تھا، حریص تھا، کہنے لگا مجھے پتا نہیں ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو سفر ہوتے تھے نا ان میں سب سے زیادہ اہم چیز 2 چیزیں چھپائی جاتی تھیں، ایک جو کسی کے پاس سونا دینار یا سامان ہوتا تھا وہ، اور دوسری جو تھی روٹی، کھانے کا سامان ختم ہو جاتا تھا روٹی، تو اس لیے اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا، منع کر دیا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دریا بھی پار کرا لیا، یہاں تک وہ معجزہ دکھایا کہ ہرنی کا بچہ کھا کے پھر ہاتھ اوپر رکھ کر فرمایا تو وہ بھی زندہ ہو گیا۔ ان معجزوں کو دیکھ کر بھی پھر بھی وہ منکر کہنے لگا مجھے پتہ نہیں تیسری روٹی کہاں ہے۔ آگے چلے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ریگستان آ گیا، ریگستان آیا تو وہاں آپ نے ریت اکٹھی کی اور ان کے اوپر ہاتھ پھیرا تو فرمایا اللہ کے حکم سے سونا بن جا، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سونا بن گیا تو اس کے 3 حصے کیے، اس آدمی کو کہا ایک حصہ تیرا ہے، ایک حصہ میرا ہے، اور یہ تیسرا حصہ اس آدمی کا ہے جس نے وہ روٹی کھائی، وہ جو تیسری روٹی ہے جس کے پاس، یہ تیسرا حصہ اس کا ہے۔ اب وہ لالچی تھا، فوراً کہنے لگا کہ وہ تو میرے پاس ہے، بغل میں چھپائی ہوئی تھی نکال کر سامنے رکھ دی، کہنے لگا وہ تیسری روٹی میرے پاس ہے لہٰذا یہ سونا مجھے دے دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو واقعی لالچی ہے، تو آپ نے فرمایا سارا سونا تو رکھ لے، اور آج کے بعد تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، اب وہ واپس سونا لے کر خوشی خوشی جا رہا تھا، تو راستے میں 2 ڈاکو آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے، ان کو باہر بھیج دو، بچوں کو باہر بھیج دو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ معجزہ دکھایا تھا اس کے پاس سونا تھا، تو وہ سونا لے کر واپس آ رہا تھا،
راستے میں ڈاکو آ گئے تو دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے، تو انہوں نے نا اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اسے ہم مار دیں گے، قتل کر دیں گے، سونا ہم اکٹھا کر لیں گے۔ تو جب وہ دونوں اس پر سوار ہو گئے تو وہ کہنے لگا کہ میری بات سن لو، میرے پاس جو سونا ہے اس کے 3 حصے ہیں، ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ 3 حصے ہیں، 2 تمہیں دے دیتا ہوں، 1 میں رکھ لیتا ہوں۔ اب جب ان کو دونوں کو دے دیا تو کہنے لگا کہ ہم دوست بن گئے، ہم تینوں اکٹھے جو ہے لوٹ مار کریں گے، ہم لوگوں سے زبردستی چھینیں گے۔ تو اب تینوں چل گئے، دوست بن گئے۔ پہلے سے قتل کر رہے تھے، تینوں لالچی تھے، دوست بن گئے۔ آگے گئے تو اب روٹی جو ایک تھی وہ ختم ہو گئی، اب راستے میں تینوں کو بھوک لگی۔ تو تینوں نے منصوبہ بنایا کہ ایک آدمی شہر چلا جائے، وہاں سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئے، ہم کھاتے ہیں، بعد میں آگے چلتے ہیں۔ اب 2 آدمی تھے، بیٹھ کے ایک آدمی چلا گیا، کھانے کا سامان لیا، اس نے خود روٹی کھائی۔ اب وہ بھی لالچی تھا، آنے سے پہلے اس نے سوچا کیوں نہ میں اس میں زہر ملا دوں، جب وہ دونوں کھائیں گے مر جائیں گے اور سونا میرے حوالے ہو جائے گا، سونے کا اکیلا مالک ہو جاؤں گا۔ اب وہ سونا روٹی لے کر آیا، اس میں زہر ملا دی۔ جب ادھر پہنچا تو یہ جو 2 بیٹھے تھے، انہوں نے اس سے بھی پہلے منصوبہ بنایا ہوا تھا، جب یہ آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، اس وجہ سے کہ اس نے آنے میں دیر کی ہے، قتل کر لیں گے، جو وہ بچہ سونا ہے ہم دونوں بانٹ لیں گے۔ جب وہ آیا تو جیسے پہنچا کوئی بات نہیں سنی، دونوں اس پر آ کے دونوں نے اس کو مار دیا، سوار ہو کے دونوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب چین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے، اب وہ بھی زہر ملا کر آیا تھا۔ اب انہوں نے کھانا کھایا تو زہر نے اپنا اثر دکھانا تھا، اب یہ بھی مر گئے، سونا وہیں کا وہیں پڑا رہا اور تینوں مر گئے۔ اب سبق یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ میں آ گئے، تینوں ہی مر گئے، لیکن سونا کسی کے ہاتھ میں نہ آیا۔ یعنی یہی دنیا نسلیں اجاڑ دیتی ہے، دوستیاں تباہ کر دیتی ہے، انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگتی، انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، پھر بھی ہاتھ نہیں لگتی۔ یعنی اس کی جو محبت ہے وہ فائدہ نہیں دیتی، نقصان دہ ہوتی ہے، اس کی محبت ہمیشہ نقصان دیتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آخرت کی محبت رکھی جائے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی کرنے اور فکر آخرت دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔